وہ منہ چھپا کر لاہور جانے والی بس میں بیٹھ گئی تھی۔ اسے کچھ ہی دیر میں یہ شہر چھوڑنا تھا، ورنہ عدیان خانزادہ کے آدمی اسے پکڑ لیتے۔ وہ کم عمر غریب لڑکی ایک بگڑے رئیس زادے سے دور بھاگ رہی تھی، جو اسے پہلی ہی نظر میں اپنا بنانے پر تل گیا تھا۔ بس کراچی کی حدود سے نکل چکی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور آنکھیں موند لیں، مگر نیند کے جھونکوں میں ہی اچانک جھٹکا محسوس ہوا۔ بس رک گئی تھی۔ وہ گھبرا کر سیدھی ہوئی اور جیسے ہی نظر اٹھائی، سامنے کھڑے عدیان خانزادہ کو دیکھ کر اس کا جسم لرزنے لگا۔ اسے دیکھتے وہ سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے آدمیوں نے بس میں چڑھ کر تمام مسافروں کو باہر نکال دیا تھا۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ پوری بس خالی ہو چکی تھی، کوئی نہیں تھا اندر، بس وہ دونوں ہی کھڑے تھے ایک دوسرے کے سامنے۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی۔ کہاں جا رہی ہو زرش؟ عدیان کی گہری آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ وہ جتنا اس انسان سے بھاگتی وہ اتنا قریب آ رہا تھا۔ مجھے جانے تو عدیان۔ زریش کی آواز کب کب آئی۔ عدیان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کی کلائی دبوچ لی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھ سے چھپ سکو گی؟ جتنا بھاگنا تھا بھاگ لیا، اب بس بہت ہوا۔ تم صرف میری ہو زرش۔ جو چیز ایک بار میری نظر میں آ جائے وہ پھر مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ اس کے لفظوں میں دھمکی تھی، لہجے میں غصہ تھا۔ زریش نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی مضبوط گرفت نے اسے بے بس کر دیا۔ عدیان کے اشارے پر اس کے آدمی پیچھے آئے۔ وہ خود زریش کو زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھایا اور بس کے مسافروں کو سختی سے خاموش رہنے کا اشارہ دے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ زریش جتنا اپنی قسمت کو روتی اتنا کم تھا۔ اسے لگا وہ بھاگ کر دوسرے شہر چلی جائے گی، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ عدیان خانزادہ تھا۔ اسے بھولنا آسان نہیں تھا۔ عدیان اسے اپنے فارم ہاؤس لے آیا جو شہر سے دور ویرانے میں تھا، ایک وسیع و عریض حویلی جہاں باہر سیکورٹی گارڈز تعینات تھے اور اندر ایک ایسا قید خانہ جہاں سے بھاگنا ناممکن تھا۔ تم مجھے یوں قید میں نہیں رکھ سکتے، زریش چلائی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ عدیان نے ہلکا سا قہقہ لگایا، اس کے قریب آیا اور دھیرے سے بولا، تمہیں اندازہ نہیں زرش کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور جو چیز میری ہو وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے لیے اگر تمہیں قید میں کرنا پڑے تو میں کروں گا، بس تم میرے پاس رہو گی، میرے ساتھ۔ زرش نے ایک پل کو حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا وہ پاگل تھا؟ ہاں، وہ واقعی اس کے لیے پاگل تھا۔ ابھی اس نے جاننا کہاں تھا اسے۔ اس کی آنکھوں میں دیوانگی تھی۔ زرش کو لگا جیسے وہ ایک شکاری کے سامنے کھڑی ایک بے بس شکار ہو۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، یہ سب کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ اس نے التجا کی، شاید اسے رحم آ جائے، پر وہاں ایسا کوئی رحم دل تاثر نہیں تھا۔ سنو میری بات غور سے مس زرش، تھوڑی دیر میں ہمارا نکاح ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، چپ چاپ ہاں کر دینا۔ مجھے مجبور مت کرنا کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھوں، باقی سوال جواب بعد میں کر لیں گے۔ ذرا اس پر جھک کر سخت لہجے میں کہا۔ زریش ساکت کھڑی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیا سے کیا ہو گیا تھا اس کی زندگی میں، کاش وہ اس کی نظروں میں آتی ہی نہ۔ نہیں، ایسا مت کرو میرے ساتھ، تمہیں خدا کا واسطہ کیوں میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہو؟ وہ پھر غصے غم میں چیخی تھی۔ تم مجھے مجبور کر رہی ہو، میں وہ کروں جو میں نہیں چاہتا زری۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور عزت سے اپنانا چاہتا ہوں، لیکن شاید تمہیں عزت کی زبان سمجھ نہیں آتی، تو ٹھیک ہے، پھر تمہیں ایک ڈیمو دیتا ہوں، شاید پھر تمہیں میری بات سمجھ میں آئے۔ وہ کہتا اسے دیوار کے ساتھ پن کرتا اس پر جھکا۔ زری کے آسان خطا ہو گئے تھے اس کی حرکت پر، اس کے لہجے کی معنی خیزی، اس کی لفظوں کی دھمکی۔ وہ بے بس ہو چکی تھی، دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ نہیں، پلیز رکو، میں تیار ہوں۔ اس کی قربت نے اس کی جان نکال دی تھی۔ وہ جھکا، اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا ذرا اور نزدیک ہوا تھا کہ وہ رخ موڑ کر جلدی سے بولی تھی۔ اس کا جسم لرز رہا تھا، دل کی دھڑکن بے حد تیز تھی۔ عدیان کو اس کی حالت پر رحم آیا، پر اسے راضی تو کرنا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا ایک قدم پیچھے ہوا۔ گڈ گرل، اس طرح میری بات مانا کرو گی تو فائدے میں رہو گی۔ اس کا گال تھپ تھپا کر باہر چلا گیا۔ انتظام تو کرنا تھا، نکاح کا اتنا گھمایا جو تھا
اس نے اب وہ اس کی قید میں تھی تو اسے مکمل اپنے نام کی قید میں رکھنا تھا۔ زریش روتی ہوئی وہیں بیٹھ گئی۔ اچانک ایک لڑکی آئی، اس کا نکاح کا ڈریس لے کے اسے ایک سفید جوڑا پہننے کے لیے دیا گیا، پر اس کے پھر سے انکاری پر وہ غصے سے اندر آیا۔ اتنا سمجھایا تھا، وہ سمجھی نہیں تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ یہ تمہارے نکاح کا جوڑا ہے، اب سے تھوڑی دیر بعد سے تم زرش ادیان خانزادہ بن جاؤ گی۔ تو نکاح ہو ہی رہا ہے تو کچھ اچھے انداز میں ہونا چاہیے نا؟ ادیان کی آواز میں فیصلہ کن سختی تھی۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، زریش چیخی۔ دیکھتے ہیں۔ ادیان مسکراتا ہوا چلا گیا۔ اس بار اسے پھر دھمکی دی جس پر وہ مجبور ہو گئی تھی۔ گھر والے کسی پیارے نہیں ہوتے۔ نکاح کی رسم میں زرش کا دل خوف اور بے بسی سے لرز رہا تھا۔ جب قاضی نے اس سے نکاح کے لیے پوچھا وہ چپ رہی، مگر جب اس کے ہاتھوں کو تھام کر مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیا، ادیان نے اس کی آنکھوں میں گہری نظریں ڈال کر دھمکی دی، اگر تم نے انکار کیا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ تو زرش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بے بسی میں قبول ہے کہنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کی حرکت نے اسے ڈرا دیا تھا۔ اگر وہ کوئی حد پار کر دیتا تو اس کا کوئی بھروسہ بھی نہیں تھا۔ گناہ کرنے سے بہتر تھا وہ نکاح کر لے۔ آج اس نے شدت سے محسوس کیا تھا کہ وہ اس ضدی شخص کے آگے کچھ نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اسے حاصل کر لیتا ہے، پھر چاہے اس میں کوئی چیز ہو یا انسان۔ اب وہ مجبور تھی اس کے آگے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی مگر وہ بے بس تھی۔ نکاح کے بعد ادیان نے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، اب تم صرف زرش فیاض نہیں بلکہ زرش ادیان خانزادہ ہو۔ زرش نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہ نکاح زبردستی کا ہے، میں کبھی تمہیں قبول نہیں کروں گی۔ زرش کی آنکھوں میں نفرت تھی اس کے لیے۔ وہ اسے زبردستی حاصل تو کر چکا ہے لیکن اس کے دل کو کبھی محبت میں نہیں بدل سکے گا۔ ادیان کی آنکھوں میں محبت کی جیت تھی۔ وہ جھک کر اس کے قریب آیا۔ وقت کے ساتھ سب بدل جاتا ہے زرش، تمہاری نفرت کو میں اپنی محبت سے بدلوں گا۔ مسکراتا وہ اسے زہر لگا تھا، غصے میں رخ موڑ گئی۔ ادیان خانزادہ کو دنیا ایک ظالم، سرد مزاج اور خطرناک انسان کے طور پر جانتی تھی، اور یہ سب تب شروع ہوا جب اس کی پہلی نظر زرش پر پڑی۔ وہ اسے دیوانگی کی حد تک چاہنے پر کیوں اتر آیا، یہ تو وہی جانتا تھا۔ محبت کی پہلی نظر کتنا اثر انداز ہوتی ہے انسان پر۔ کچھ ماہ پہلے جب زرش نے کراچی کے ایک مشہور یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا، وہ پڑھائی میں بہت اچھی محنتی لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی دنیا میں مگن رہنے والی سادہ سی لڑکی تھی۔ اس کا مقصد صرف پڑھائی کرنا تھا۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تھی، 2 بہنیں تھیں۔ باپ خود ٹیچر تھا اور یہی وجہ تھی کہ گھر میں سب پڑھائی میں بہت اچھے اور محنتی تھے۔ غریب ضرور تھے پر اپنی پڑھائی پر دل کھول کر خرچہ کرتے تھے۔ کسی بھی طرح تعلیم حاصل کرنی تھی، اس کے بعد ایک اچھی جاب، لائف سیٹ، یہی چھوٹا سا گول تھا اس کا۔ مگر قسمت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ زرش اپنی ایک دوست کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی جب اچانک یونیورسٹی میں ہلچل مچ گئی۔ ہر کوئی ادھر ادھر بھاگنے لگا، سرگوشیاں ہونے لگی۔ ادیان خانزادہ آ گیا، کسی نے سرگوشی کی۔ زرش نے بے دہانی میں سر اٹھایا۔ ایک لمبا، وجیح مگر خطرناک حد تک پرکشش شخص کیفیٹیریا میں اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ 4-5 لڑکے تھے، سبھی قیمتی برانڈڈ کپڑوں میں ملبوس، اور ہر کسی کی نظریں اس گروپ پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کا گروپ خاصا مشہور تھا۔ ادیان خانزادہ کا نام ہی کافی تھا۔ وہ نہ صرف کراچی کا ایک امیر ترین شخص تھا بلکہ اس کے بدمعاشی کے قصے بھی کافی مشہور تھے۔ یونیورسٹی میں اس کا داخلہ محض ایک رسمی کارروائی تھی کیونکہ اس کے لیے ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں تھی، مگر وہ آیا تھا صرف اپنی دھاک بٹھانے۔ زرش نے ایک نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ اپنے نوٹس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب ادیان نے کسی لڑکی کو اپنی طرف متوجہ نہ پایا۔ یہ کون ہے؟ ادیان نے اپنے دوست زریاب سے پوچھا۔ نئی اسٹوڈنٹ لگتی ہے، زریاب نے کاندھے اچکائے۔ ادیان کی نظریں زریش پر جمی رہی۔ اس کے لیے یہ حیرانی کی بات تھی کہ جہاں ساری یونیورسٹی کی لڑکیاں اس کی طرف دیکھ رہی تھیں، وہاں یہ ایک لڑکی مکمل طور پر بے نیاز تھی۔ یہی بے نیازی ادیان کے لیے چیلنج بن گئی تھی۔ اگلے دن زرش اپنی کلاس میں موجود تھی کہ اچانک شور مچنے لگا۔ ادیان خانزادہ نے عادتاً پروفیسر سے کلاس روم خالی کرنے کا کہا تھا، اور وہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کا حکم ٹالا جا سکے۔ پروفیسر نے طلبہ کو 5 منٹ کا بریک دے دیا۔ زرش بھی اٹھنے لگی مگر ادیان نے دروازے پر اسے روک دیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟
آپ کون ہیں؟ پلیز مجھے جانے دیں، زرش نے نرمی سے کہا۔ اس بندے کے قصے تو سن سن کر پک چکی تھی، پر اس کا یہ انداز اسے خوف زدہ کر گیا تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، اپنے خوف زدہ تاثرات چھپا گئی تھی۔ پہلے میرا سوال سنو، تم کون ہو اور مجھ سے اتنی بے نیاز کیوں ہو؟ وہ دروازے پر پھیل کر کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر نظریں جما کر دلچسپی سے پوچھا۔ لہجہ تو اس کا بھی فی الحال نرم ہی تھا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، اور مجھے کوئی دلچسپی نہیں آپ کو جاننے کی۔ مجھے یہاں صرف ایک چیز میں دلچسپی ہے، اور وہ ہے میری تعلیم۔ اپنی پڑھائی مکمل کرنے آئی ہوں، عیاشیاں کرنے نہیں آئی۔ زرش نے نظریں جھکائے لیکن کمال کا ہمت سے جواب دیا اور دروازے سے نکلنے کی کوشش کی۔ عدیان مسکرا دیا، اسے غصہ نہیں آیا بلکہ اس کے جواب پر کافی متاثر ہوا۔ یہ تو واقعی اور بھی دلچسپ ہے، مزہ آئے گا تمہارے ساتھ کھیل کھیلنے میں۔ زرش نے کوئی جواب نہ دیا اور باہر نکل گئی، مگر اسے احساس نہیں تھا کہ وہ ایک طوفان کو چیلنج کر بیٹھی ہے۔ عدیان کی نظریں پیچھا کرتی رہیں جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوئی۔ اس دن کے بعد عدیان کا ایک ہی مقصد تھا، زرش کو اپنی طرف متوجہ کرنا، اسے حاصل کرنا، اسے اپنی دنیا کا حصہ بنانا۔ پہلا کوئی ایسا انسان ملا تھا جس کے ساتھ اسے مزہ آنے والا تھا۔ وہ اسے ڈرتی نہیں تھی، اسے جواب دیتی تھی، اسے اگنور کرتی تھی۔ وہ روز بہانے سے زرش کے قریب آتا، کبھی اس کے نوٹس لے لیتا، کبھی کیفے میں اس کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرتا، مگر زرش ہمیشہ خاموشی سے اسے نظر انداز کر دیتی۔ وہ اپنی حدوں کو اچھے سے جانتی تھی، اسے پتا تھا کہ یہاں کے جو امیر لڑکے ہیں وہ ایسے ہی عیاش پسند ہوتے ہیں، لڑکیوں کو بس استعمال کرنا جانتے ہیں۔ اب اس کا اگنور عدیان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ جسے چاہتا تھا اسے حاصل کر لیتا تھا۔ یونیورسٹی کے سب لوگ حیران تھے اس کے اس روپ پر جس کے پیچھے لڑکیاں پاگل ہیں۔ وہ خود ایک معمولی لڑکی کے پیچھے ہے، مگر زرش اس کے لیے ایک چیلنج بن گئی تھی، اور اس کا یہ انکار عدیان کے غرور کو چوٹ پہنچا رہا تھا۔ پھر ایک دن حد ہو گئی۔ زرش اپنی ایک دوست کے ساتھ یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلی تو سامنے عدیان کی گاڑی کھڑی تھی۔ بیٹھو، عدیان نے حکم دیا۔ میں کیوں بیٹھوں؟ زرش نے حیرت اور غصے سے کہا۔ عجیب انسان تھا وہ، کب سے اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگی تھی وہ، بات تک نہیں کرتی تھی وہ تو۔ اس کا آگے پیچھے ہونا، روز اسے تنگ کرنا، وہ بڑی مشکل سے برداشت کرتی، اگنور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے دشمنی لے کر وہ اپنی زندگی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان امیر لڑکوں کے ہزار قصے سن چکی تھی، اسی لیے چپ چاپ ایک بار اپنا فیوچر بن جائے، پھر دیکھ لے گی۔ اسے لگا وہ اسے روز نظر انداز کرنے کو دیکھتا خود ہٹ جائے گا، پر یہ تو مزید پیچھے پڑ گیا تھا۔ اب اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، عدیان نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ بہت کر لی اس کی برداشت، آج تک کوئی جواب دینے والا پیدا نہیں ہوا، اور وہ تھی کہ اسے آزما رہی تھی۔ اور میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں۔ کیوں پیچھے پڑ گئے ہو؟ جب کوئی منہ نہیں لگا رہا تو پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ عزت نفس ہے تمہارے اندر کہ نہیں؟ زرش نے دو ٹوک جواب دیا۔ آپ سے تم پر لا کھڑا کر دیا تھا اسے، اور آگے بڑھنے لگی۔ عدیان گاڑی سے اتر کر تیزی سے اس کے پاس آیا اور بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ زرش اچانک حملے پر سیدھا اس کے سینے سے لگی تھی۔ دل شدت سے دھڑکا تھا اس کا۔ میں تم سے محبت سے پیش آ رہا ہوں، لگتا ہے تمہیں نرمی کی زبان سمجھ نہیں آتی مس زرش۔ زرش نے حیرانی سے دیکھا۔ یہ محبت نہیں، ضد ہے عدیان خان زادہ۔ چھوڑو مجھے، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ خود کا بازو اس کی گرفت سے چھڑواتی ہلکان ہو رہی تھی، پر وہ غصے میں مزید اپنی گرفت مضبوط بناتا اسے قریب کر گیا۔ سب کے سامنے ایک تماشا سا چھڑ گیا تھا۔ لوگ آس پاس جمع ہوتے بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور کچھ ویڈیو بنانے لگے تھے۔ تم مجھے پسند ہو، تبھی تم سے بات کرتا ہوں، ورنہ عدیان خانزادہ کسی کو منہ نہیں لگاتا۔ عدیان کی آنکھوں میں دیوانگی تھی۔ زرش ایک پل کو گھبرا گئی۔ اس کے اظہار نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ گھبرائی۔ ایسا ہی ہے۔ میں عدیان خانزادہ سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں زرش فیاض سے محبت کرتا ہوں، بے انتہا محبت۔ میرا انداز شاید برا ہو، لیکن میری محبت نہیں، اسے واقعی اظہار کرنا نہیں آتا تھا، ورنہ جس طرح وہ اپنی محبت ثابت کر رہا تھا یہ اس کا اصلی انداز تھا۔ وہ جو تھا سامنے تھا، پر زرش کے لیے یہ سب ایک کھیل تھا۔ وہ ایسا کچھ محسوس نہیں کرتی تھی اس کے لیے۔ یہی دن تھا جب زرش کو اندازہ ہوا کہ وہ ایک ایسی مصیبت میں پھنس چکی ہے
جس سے نکلنا آسان نہیں۔ یہی دن تھا جب عدیان نے فیصلہ کر لیا کہ زرش کو وہ ہر قیمت پر حاصل کرے گا۔ چھوڑو، مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے، نہ ہی تمہاری محبت مجھے قبول ہے۔ یہ سب ناٹک کرنا بند کر دو۔ دوبارہ میرے راستے میں آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ اسے زور سے دھکا دیتی، سب کے سامنے اس کے منہ پر انکار کرتی وہ وہاں سے بھاگی۔ عدیان چہرے پر غصہ لیے سرخ ہو چکا تھا۔ یہی دن تھا جب اس کے عشق نے دیوانگی اور انتقام کی شکل اختیار کر لی۔ زرش کے انکار نے اس کی انا کو جگا دیا تھا۔ یہ خبر آگ کی طرح ہر جگہ پھیل گئی تھی۔ جب اس کے گھر میں سب کو پتہ چلا وہ سب خوفزدہ تھے۔ خود زرش بھی لرز رہی تھی۔ انکار تو کر دیا تھا، پر کیا وہ چھوڑے گا اسے؟ اس کی آنکھوں میں دیوانگی دیکھ چکی تھی، اب وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ بہت خوفزدہ رہنے لگی۔ ایک دو دن یونی نہیں گئی تو اس کے آدمی وہاں خبر لینے آئے۔ اس کے باپ نے جھوٹ بول کر بھگا دیا وہ بیمار ہے، پر اب سب ڈرے ہوئے تھے، تو اس کی ماں کو یہی حل دکھائی دیا کہ زرش کو یہاں سے دوسرے شہر بھجوا دے۔ کچھ عرصے کے لیے شاید وہ پیچھا چھوڑ دے، پر یہ محض ایک غلط فہمی تھی ان کی، اور وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ بھاگی اور بھاگ نہ سکی اس کی قید سے۔ زرش کے لیے وہ جگہ کسی قید خانے سے کم نہیں تھی۔ عدیان خانزادہ نے اسے اپنے فارم ہاؤس میں رکھا تھا، جہاں اس کی مرضی کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ وہ بار بار بھاگنے کی کوشش کرتی، مگر عدیان کے آدمی ہمیشہ اس پر نظر رکھتے۔ عدیان ہر رات اس سے ملنے آتا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا، جیسے اس کی تکلیف اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی ہو۔ اس کے لیے تو پاس اس کا یہاں ہونا ہی سکون تھا۔ کتنی دیر تک مجھ سے ناراض رہو گی زری؟ آج عدیان نے تھکے ہوئے انداز میں پوچھا، جیسے اب وہ خود تھک گیا تھا اس کے ساتھ یہ سب کھیل کھیل کر۔ وہ ڈرانا نہیں چاہتا تھا اسے، لیکن وہ بھی تو اس کی محبت پر یقین نہیں کرتی تھی۔ جب تک سانس ہے عدیان، میں تم سے نفرت کرتی رہوں گی۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، سمجھے؟ زرش نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ آنکھوں میں نمی کی ڈور آئی تھی۔ اسے یہاں اس کی قید میں 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ وہ بھی اسے وقت دے رہا تھا کہ شاید اب سنبھل جائے، پر یہ سب اتنا آسان نہیں لگ رہا تھا۔ عدیان کی آنکھوں میں ایک لہجے کے لیے درد ابھرا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ یہ نفرت ایک دن محبت میں بدلے گی۔ زرش نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، تم خواب دیکھ رہے ہو۔ وہ اس کے قریب آیا۔ عدیان نے اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے چھوا۔ دیکھتے ہیں زری، دیکھتے ہیں۔ زرش کے دل کی دھڑکن سنائی تھی۔ یہ اس کی قربت کا اثر تھا، اس کی نزدیکی کا ثبوت تھا۔ اس کے قریب آنے پر گھبرا جاتی تھی۔ پل میں چہرے پر 1000 رنگ بکھر جاتے تھے۔ عدیان دلچسپ نظروں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ جو مشکل لگ رہا تھا اتنا بھی نہیں تھا۔ بہت جلد تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ اب تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ میں ثابت کر دوں گا۔ غلط فہمیوں کو پال رہے ہو مسٹر عدیان۔ نفرت سے رخ موڑ گئی، پر اگلے لمحے عدیان نے اسے خود کی طرف کھینچا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود کے بے حد قریب کر لیا۔ زرش کے اندر سنسنی سی دوڑ گئی۔ دھڑکنوں کا شور اس خاموش کمرے میں گونج اٹھا۔ تم نفرت کرو، میں محبت کر لیتا ہوں۔ زندگی حسین گزرے گی، کیا کہتی ہو؟ تمہیں نکاح کا تحفہ دینا تو بھول گیا تھا اس دن، آج دے دو؟ اس کے کان میں جھک کر سرگوشی نما بولا، اپنی ناک اس کے گال پر ٹکاتا جیسے تحفہ دینے پر اجازت چاہی، پر یہ تحفہ اسے اس کی اجازت کے بغیر دینا تھا، ورنہ وہ کیسے محسوس کرے گی اس کی محبت، اس کا جنون؟ احساس تو دلانا تھا نا۔ زبردستی وہ نہیں چاہتا تھا، پر سامنے والی مجبور کرتی تھی اسے برا بننے پر جو وہ نہیں تھا۔ شدت سے اس پر جھک گیا، اور اب وہ اس کے رحم و کرم پر کھڑی تھی۔ اس کے حصار میں اس کا نشہ اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ وہ خود سے بیگانہ ہوتا جا رہا تھا۔ سزا اتنی دینا چاہتا تھا، پر اس کا نشہ مدہوش کرنے لگا تھا اور خود سے اختیار کھو چکا تھا۔ وہ اس کے حصار قربت میں تڑپتی رہی۔ خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مضبوط مرد تھا، اور کہاں وہ نازک سی لڑکی۔ عدیان ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ اس کا دل بھی کبھی نرم تھا، مگر زندگی نے اسے سخت بنا دیا تھا۔ وہ ایک ایسے باپ کا بیٹا تھا جو طاقت اور دولت کا دیوانہ تھا۔ اس کا بچپن خوف، سختی اور ظلم میں گزرا۔
اسے سکھایا گیا تھا کہ کمزوری دکھانے والے کبھی جیت نہیں سکتے۔ محبت کے نام پر اس کے ساتھ صرف دھوکہ ہوا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ کبھی کسی سے محبت کرتا تھا، مگر اس لڑکی نے اسے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لی کیونکہ وہ زیادہ دولت مند تھا۔ اسی دن عدنان کے دل میں محبت کے خلاف نفرت پیدا ہوئی۔ محبت صرف کمزوروں کے لیے ہوتی ہے، وہ خود سے کہتا تھا، مگر زرش کو دیکھ کر اس کے دل کے بند دروازے کھلنے لگے تھے۔ اس کی ہر جگہ دہشت رہتی تھی۔ وہ اتنا ضدی بدتمیز صرف اپنے ساتھ ہوئی ناانصافیوں پر ہوا تھا، لیکن اس کے اندر ایک زندہ دل انسان رہتا تھا جو محبت چاہتا تھا۔ دوسری طرف زرش نے ہار نہیں مانی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ہتھیار ڈال دیے تو عدنان جیت جائے گا۔ وہ روز دعائیں کرتی تھی، خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرتی اور ایک موقع کے انتظار میں رہتی۔ وہ نہیں رہنا چاہتی تھی اس شخص کے ساتھ جس نے ہر موڑ پر زبردستی دکھائی ہو، اس کی مرضی کے خلاف اسے چھوا، اس سے زبردستی نکاح کیا اور کہتا تھا محبت کرتا ہوں۔ محبت بھلا ایسی ہوتی ہے؟ اسے اب خود سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ جو وہ اپنا رنگ اس پر چڑھا چکا تھا، وہ رات گیا تھا، ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ پورا دن رو رو کر تھک چکی تھی۔ اب بس بہت ہو گئی تھی، بہت کر لیا ماتم اپنی قسمت پر۔ جب عدنان فارم ہاؤس پر نہیں تھا، زرش نے چپکے سے ایک نوکرانی کو پیغام دینے کی کوشش کی۔ وہ اپنے گھر والوں تک خبر پہنچانا چاہتی تھی کہ اسے یہاں سے نکال دیں۔ وہ تھک چکی تھی اس کی قید میں، جبکہ وہ یہاں رہ کر بھی آزاد تھی، بس باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس سے نفرت کو اگر سلا کر سکون سے وہ عدنان کو سوچے تو شاید خود محبت کرنے پر مجبور کر دے۔ وہ ایسا شخص تھا، پر اس کی بظاہر شخصیت نے اسے اچھے روپ کو چھپا رکھا تھا۔ میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، وہ کب سے نوکرانی کو سمجھا رہی تھی جو خود لرز رہی تھی۔ اگر اس کی گستاخی پر اسے کوئی بڑی سزا ملی تو زرش نے اسے یقین دلا اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اسے اب جانے بولتی جائے، مگر جیسے ہی نوکرانی نے دروازہ کھولا سامنے عدنان کھڑا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے زرش؟ زرش کی سانسیں رک گئیں۔ عدنان کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ وجہ وہ نوکرانی کے ہاتھ سے وہ خط لیتا اسے پڑھا۔ بیچاری نوکرانی فوراً غائب ہوئی۔ تم پھر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس نے پہلے بھی کئی بار کوشش کی، پر ہر بار کی طرح آج بھی ناکام ہوئی تھی۔ بے بسی سے آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس کی بھیگی آنکھیں عدنان کو تکلیف دے چکی تھیں۔ زرش نے مضبوط لہجے میں کہا، ہاں، کیونکہ میں تمہاری قید میں نہیں رہ سکتی اب۔ بہت ہو گیا، ایک تو زبردستی نکاح کیا، اس کے بعد اپنی منمانی کرتے رہے ہو، مجھے میری مرضی کے بغیر چھوا۔ مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب برداشت عدنان۔ اگر تم نے نہیں چھوڑا تو میں خود کو نقصان پہنچا دوں گی۔ غصے میں چیختی وہ بے بسی سے بولے جا رہی تھی اور آنسو بہتے جا رہے تھے۔ عدنان نے غصے سے اس کا بازو پکڑا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم جا سکتی ہو؟ تم میری ہو زرش، اور میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اپنا حق استعمال کیا ہے بس۔ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، سمجھی؟ یہ محبت نہیں عدنان، یہ ظلم ہے۔ عدنان نے گہری سانس لی۔ شاید، مگر میں تمہیں کھونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ میں نہیں رہ پاؤں گا تمہارے بغیر، پلیز مجھے سمجھو۔ وہ بھی جیسے اب تھک چکا تھا، اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا کر سرگوشی نما انداز میں بولا، مجھے آزادی دو۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم اب کوئی زبردستی نہیں کرو گے۔ اگر چاہتے ہو میں موقع دوں تو مجھے ایک موقع دو خود کو سمجھانے کا، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، پھر کرتے رہنا محبت میری لاش سے۔ زرش کے لہجے میں بھی تھکن واضح تھی۔ وہ اتنا جان گئی تھی کہ وہ اسے کھو نہیں سکتا، اور پھر وہ ہوا جس کا اسے کبھی سوچا نہیں تھا۔ عدنان نے اسے واقعی آزادی سے جینے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اسے اس کے گھر لے گیا۔ اس کے خود کو نقصان پہنچانے والی دھمکی نے عدنان کو ڈرا دیا تھا۔ جہاں وہ اپنوں سے مل کر خوب روئی تھی، سب باتیں ایک طرف، جب اس کی ماں نے اسے سمجھایا، وہ کئی لمحے حیرت سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا جو ہوا اس کا نصیب تھا، اب اگر یہ نصیب میں لکھا ہے اللہ نے تو اسے قبول کر کے آگے بڑھ جائے۔ کب تک وہ یہ سب دیکھے گی؟ اگر آج عدنان اسے چھوڑتا تو کوئی بھی ایک شادی شدہ کر لے یا طلاق یافتہ کو قبول نہیں کرتا، بلکہ باتیں سناتا ہے۔ یہ سب باتیں اس کے دل و دماغ میں گونجنے لگی تھیں، اور اب اس کی سوچیں عدنان کی طرف تھیں۔ عدنان نے اسے چھوڑنے کے بعد ایک بار بھی آ کر اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ یہ اسی نے تو کہا تھا کہ وہ پیچھے آئے گا تو وہ ختم کر لے گی خود کو۔
وقت گزرتا گیا اور زرش کو احساس ہونے لگا کہ عدیان واقعی بدل گیا تھا۔ اس کی سوچوں میں اب وہی رہنے لگا تھا۔ وہ سب یاد کرنے لگی جو وقت ایک ماہ اس کی قید میں گزرا تھا۔ وہ اس پر سختی کرتا تھا مگر کبھی اسے تکلیف نہیں دیتا تھا۔ وہ اسے قید میں رکھتا تھا مگر اس کی ہر ضرورت کا خیال بھی رکھتا تھا۔ عدیان نے زرش کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر آج بھی اسے یاد تھا۔ جب اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا وہ خوش ہوئی تھی۔ وہ ہر پل اس کی یاد میں تڑپ رہا تھا۔ تم جا سکتی ہو زرش۔ زرش حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ عدیان زخمی مسکرا دیا۔ میں تمہیں قید میں رکھ کر تمہاری محبت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر تم جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ زرش نے بے یقینی سے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی آزاد تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اپنے گھر جانے کے لیے تیار تھی، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلی اس کے قدم رک گئے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا وہ پلٹے، پر وہ نہیں مڑی۔ وہ چلی گئی ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے۔ وقت کے ساتھ زرش کا دل بھی موم ہونے لگا۔ اس نے عدیان کو صرف ایک ضدی اور ظالم انسان کے طور پر دیکھا تھا، مگر اس کی محبت میں اتنا دیوانہ تھا کہ اسے آزاد چھوڑا ہوا تھا تو خود کی کیا حالت ہوگی اس کی۔ زرش کا دل الجھنے لگا۔ کیا واقعی عدیان اس سے محبت کرتا تھا؟ یہ صرف ایک ضد تھی۔ عدیان نے زرش کو کبھی تکلیف نہیں دی، مگر اس کی محبت کا جنون زرش کو خوف زدہ کرتا تھا۔ مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ زرش کو عدیان کے رویے میں کچھ تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ وہ اب تنگ نہیں کرتا تھا، لیکن سامنے بھی نہیں آتا تھا۔ نہ جانے کہاں چھپ گیا تھا۔ اسے اپنے مائکے میں چھوڑتے ہوئے 1 ماہ ہونے کو آیا تھا۔ اب تو اس کی ماں بھی اس کے حوالے سے پریشان رہنے لگی تھی۔ پہلی کی زندگی اور تھی جب وہ اپنے باپ کے نام پر رہتی رہی، تو یہاں کوئی سوال جواب نہیں تھا، اور اب 1 ماہ سے اس کے لیے یہاں صرف سوال تھے۔ جواب وہ دینا نہیں چاہتے تھے۔ نام وہ کسی اور کے تھی تو گھر بھی اس کا وہی اصلی ہوگا جس کے نام کے ساتھ وہ جڑ چکی تھی۔ ماں باپ کے لاکھ سمجھانے پر خود کو ایک موقع دیتی۔ وہ ہمت کرتی، کچھ فیصلہ لینے کو تیار ہوئی تھی۔ بابا آپ باہر جا رہے ہیں تو مجھے بھی چھوڑ دیں، مارکیٹ کچھ کام ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جا۔ وہ یہ نہیں بتا سکی عدیان سے ملنے والی ہے۔ فی الحال اس سے مل کر کچھ باتیں کرنی تھی۔ ابھی وہ کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، پہلے خود بات کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بابا نے اسے آدھے راستے چھوڑ کر چلے گئے۔ اب وہ پریشانی سے کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ عدیان سے کیسے رابطہ کرے، جبکہ اس کے بارے میں جانتی کیا تھی۔ وہ تھوڑی دور پیدل چلتی اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ سامنے وہ دکھائی دیا، مسکراتا ہوا چہرہ، بکھرے بال، بڑی ہوئی شیو۔ وہ بہت بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ دور سے ہی اس کا یہ بکھرا حال دیکھ سکتی تھی۔ اس کا دل تیز دھڑکا اس کے لیے۔ ہاں، اسی کو دیکھ کر خوشی سے، شاید جس دھڑکنوں کو وہ 1 ماہ میں محسوس نہیں کر پائی تھی، آج اسے دیکھ کر شدت سے محسوس کیا تھا۔ اس کے اندر جو دل تھا وہ اسی کے لیے دھڑکتا تھا، اور آج اس کے دیدار سے دھڑکا تھا۔ ابھی کچھ قدم آگے بڑھائے تھے کہ اس نے دیکھا وہ کچھ لوگوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس کے آس پاس لوگ کھڑے، بندوق تانے ہوئے تھے اس کے سر پر۔ اس کا سانس رک سا گیا یہ منظر دیکھ کر۔ لگتا ہے آج خوشی سے مرنے آئے ہو، اسی لیے مسکرا رہے۔ اس کا دشمن فراز تھا، جسے آج موقع ملا تھا اس سے اپنی دشمنی نکالنے کا، کیونکہ اتنے دنوں بعد وہ نظر آیا تھا بغیر کسی فورس کے۔ آج کوئی گارڈ اس کے ساتھ نہیں تھا، اور ایسا موقع تو اس کے ہر دشمن کو چاہیے تھا۔ بہت دشمن پال رکھے تھے عدیان خانزادہ نے اپنی زندگی میں۔ ہر کسی سے پنگا لینے کے چکر میں وہ یہ بھول جاتا تھا کہ کبھی اس کا بھی موقع آئے گا۔ ہاں، اگر وہ آج پہلے جیسا عدیان خانزادہ ہوتا تو کب کا انہیں سبق سکھا چکا ہوتا، لیکن یہ تو ایک برباد عاشق تھا، ٹوٹا ہوا دل لے کے خود مرنے کو تیار۔ کیا کرنا تھا ایسی زندگی کا جس میں چاہت ہی نہ ہو اپنی؟ ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو اپنا اور میرا؟ جو کرنا ہے جلدی کرو، ورنہ میری فوج بھی پہنچتی ہی ہوگی۔ ویسے بھی ڈیڈ اکیلا کہاں چھوڑتے ہیں مجھے، تو میں تمہیں خود موقع دے رہا ہوں، مسکراتے ہوئے کہا، اور باہیں کھول کر کھڑا ہو گیا۔ تو فراز نے قہقہ لگاتے ہوئے بندوق کی نوک اس کے سینے پر رکھی۔ ابھی وہ شوٹ کرتا کہ زرش کی چیخ نے عدیان کا دیا اس کی طرف کھینچا، اور وہ مڑا تھا کہ ایک گولی اس کے کاندھے میں لگی۔ زرش نے دیکھا کسی نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کے پاس بھاگی۔ عدیان! زرش چیخ کر اس کی طرف بھاگی۔ عدیان زمین پر گر چکا تھا مگر وہ ہوش میں تھا۔ بازو تھام کر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔
ادیان، زرش تم یہاں؟ زرش نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ سرگوشی نما بولا، خون تیزی سے رس رہا تھا۔ یہ دیکھو، ادیان خانزادہ کی محبوبہ آ گئی ہے، اب تو اور بھی مزہ آئے گا اس کے ساتھ۔ اور یہاں فراز اپنی موت کی دعوت نامہ خود دے بیٹھا تھا، اپنی خباثت بات پر اپنے آدمیوں کے ساتھ کہکا لگایا تھا۔ زرش خوفزدہ ہوتی ان لوگوں کو دیکھا جبکہ ادیان کے تیور بگڑ چکے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں ایسی بکواس کرنے کی؟ منہ توڑ دوں گا تمہارا میں۔ ادیان غصے سے پاگل ہوتا، زخمی حالت میں ہونے کے باوجود بھی وہ ان پر چیختا مارنے لگا تھا، ہر ایک کو اچھے سے دھو رہا تھا۔ ادیان چھوڑو انہیں، تمہارا خون نکل رہا ہے۔ زرش کوشش کر رہی تھی اسے پیچھے کرنے کی، پر وہ غصے میں پاگل ہوئے بیٹھا تھا کہ اچانک فراز نے زرش کو اپنی گرفت میں لیا اور اس کی کن پٹی پر بندوق تانی۔ ادیان رک گیا، اسے لگا اس کی سانس رک چکی ہے۔ اگر اس کی وجہ سے آج زرش کو کچھ ہو جاتا تو؟ فراز رکو، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تو مجھے مارو، اسے چھوڑ دو، اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ وہ رک رک کر بول رہا تھا اور زرش حیرت سے اس کی حالت دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی پرواہ نہیں کر رہا تھا، اسے بچانے کی فکر تھی۔ اوہ، تو اس چڑیا میں تمہاری زندگی ہے، سوچو، اگر اسے ہی ختم کر دوں تو تم تو خود ہی مر جاؤ گے، ہے نا؟ وہ مکروہ ہنسی ہنستا ہوا بولا تھا۔ ادیان، تم ڈرو نہیں، زری کچھ نہیں ہوگا، فراز چھوڑو اسے۔ وہ ایک قدم پیچھے لے جا رہا تھا اور وہ آگے بڑھ رہا تھا جب فراز کا آدمی گاڑی لے کے تیزی سے آیا۔ فراز نے زرش کو دھکا دیا اور ایک گولی چلا دی جو سیدھا ادیان کے سینے میں لگی۔ زرش حلق کے بل چیخی، وہ زمین پر گرا خون سے لت پت تھا۔ اسی وقت اس کے گارڈ پہنچ گئے، کچھ نے اسے لیا ہاسپٹل، کچھ اس کے گارڈ نے حملہ آوروں کا پیچھا کیا۔ وہ سن دماغ سے بیٹھی ہوئی تھی، کسی نے ادیان پر قاتلانہ حملہ کیا، پھر بھی وہ اسے بچا رہا تھا، اور انجام کیا ہوا؟ وہ خود موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ زرش جو اب تک اس سے نفرت کر رہی تھی، اسے خون میں لت پت دیکھ کر اندر ہی اندر کانپ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک اس کا علاج چلتا رہا، تب تک اس کی سانس سینے میں اٹکی ہوئی تھی، پورا جسم لرزش میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ وہ شکر گزار ہوئی رب کی جس نے ادیان کو زندگی دی تھی۔ وہ بے اختیار اس کے قریب جا کر بولی، ادیان تم ٹھیک ہو نا؟ ادیان نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تمہیں میری فکر ہو رہی ہے؟ وہ کچھ نہیں بولی، مگر اس کی آنکھوں میں بے چینی دیکھ کر ادیان مسکرا دیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی نا؟ ادیان کے دشمنوں نے زرش پر حملہ کرنا چاہا تھا کہ وہ بیچ میں آ گیا۔ اس حالت میں بھی اس کی پرواہ تھی۔ زرش حیرت سے اس شخص کو دیکھا جسے سمجھنے کی کوشش کرتی وہ بہت مشکل لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ جب سے ادیان کو ہوش آیا تھا وہ اسی کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس حالت میں بھی اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا ادیان زخمی تھا مگر اس کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہا تھا، اور آج ادیان کے دل سے کوئی پوچھے، جب زرش پر فراز بندوق تانے ہوئے تھا تو اپنی ایک ایک سانس بڑی مشکل سے لے رہا تھا۔ وہ ایسے ہی عشق نہیں کر بیٹھا تھا، کچھ تو تھا اس کے عشق میں جو اسے بھی مجبور کر رہا تھا اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ تمہیں میری پرواہ کیوں ہے ادیان؟ زرش نے آہستہ سے پوچھا۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں زرش، جان سے بھی زیادہ۔ ادیان کی آنکھوں میں شدت تھی، وہ نظریں چرا گئی، نہیں دیکھ سکتی تھی اس کی شدت بھری نظروں میں جن میں صرف اسی کا عکس تھا۔ تم گھر جا سکتی ہو، یہاں رات رکنا مت۔ وہ کیسے اسے پوری رات یہاں بیٹھا ہوا دیکھ سکتا تھا؟ خوشی تو بہت ہوئی تھی کہ وہ یہاں تھی، پر وہ اس کی پرواہ کر رہی تھی، تھوڑی بہت ہی صحیح، پر اسے فکر تھی اس کی۔ میں کیوں رکوں گی یہاں؟ جا رہی تھی بس، بے دلی سے کہتی باہر جانے لگی، جبکہ یہ صرف اس کے سامنے دکھاوا کیا تھا، ورنہ اس کا دل نہیں تھا اسے چھوڑ کر جانے کا، پر اس کی کلائی اس کی گرفت میں تھی۔ زرش کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ پھر آؤ گی ملنے؟ اس کی آنکھوں میں امید تھی، وہ چاہتا تھا وہ اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے آ جائے، پر وہ جانتا تھا وہ روک نہیں سکتا تھا۔ زرش سوچ کر رہ گئی، پتہ نہیں، لیکن مجھ میں انسانیت ہے، آ جاؤں گی میں۔ اس کے سامنے ابھی خود کو ظاہر نہیں کرنا تھا، اسی لیے سختی سے کہتی چلی گئی۔ ادیان نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ اسے کچھ دن اسپتال میں رکھا گیا، گھر والے آتے جاتے تھے اس سے ملنے کے لیے، تبھی وہ زرش کا ذکر کر چکا تھا، ساتھ اپنی غلطی بھی مان چکا تھا۔ اس کے گھر والے بھی زرش کو اپنا چکے تھے،
وجہ ادیان تھا، اس کی محبت تھی، تو کیسے انکاری ہوتے؟ سب اس سے پیار دیتے تھے، وہ خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی، پوری طرح وہ بھی اسے معاف نہیں کر پائی تھی، اور ادیان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کاش وہ اس کے پاس رہے، اس کے ساتھ جائے۔ آج اسے چھٹی ملی تھی پر وہ آج ملنے نہیں آئی تھی۔ طبیعت صحیح طرح ابھی کہاں ٹھیک ہوئی تھی، لیکن اسے گھر جانا تھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا، پر وہ نہیں آئی۔ نہ جانے کیوں دل اداس ہوا، گھر آ کر بھی کسی سے بات نہیں کی، کمرے میں خود کو بند رکھا۔ کچھ کھا لو پھر دوائی لینی ہے، کوئی ہاتھ میں کھانا لے کر آیا تھا، کوئی وجود اس کے پاس تھوڑے فاصلے پر بیٹھا ہلکی آواز میں بولا، میرا دل نہیں ہے ابھی، لے جاؤ۔ اور وہ جو آنکھیں موندے ہوئے تھا، اس آواز پر بیزاری سے بولتا یکدم آنکھیں کھولی تو حیرت سے پھٹ گئیں۔ بے یقینی سے سامنے بیٹھی زرش کو دیکھ رہا تھا، جیسے یقین نہ آیا ہو کہ سامنے وہی دشمن جاں بیٹھی ہے۔ یہ تم ہو؟ سچ میں؟ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ ہاتھ آگے بڑھا کر اسے چھونا چاہا کہ وہ تیزی سے پیچھے ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ خواب نہیں، حقیقت میں ہوں۔ دوبارہ ہاتھ لگانے کا مت سوچنا، اجازت نہیں دی تمہیں۔ یہاں ہوں تو مجبور سمجھو۔ ہم جیسے لوگوں کی لڑکیاں زیادہ دیر ماں باپ کے گھر نہیں رہ سکتی، دنیا والے سوال کر کر کے مار دیتے ہیں۔ اب سے میں یہیں رہوں گی، خود کا نصیب سمجھ کر، یا مجبوری سمجھو میری، لیکن میں چاہتی ہوں تم وقت دو مجھے تھوڑا۔ اس کے لہجے میں طنز تھا، وہ شرمندہ ہوا۔ آئی تو بوجھل دل سے تھی، پر اب اسے دیکھ کر دل دھڑکا تھا۔ ابھی دل کی سننے کو تیار نہیں تھی، تو کچھ گھر والوں کا دباؤ بھی تھا۔ جو تھا اب یہی تھا، اور اسے اب صبر سے کام لینا تھا، خود میں ہمت پیدا کرنی تھی۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم یہاں ہو، میرے پاس ہو، میرے لیے یہی بہت ہے۔ پھر چاہے جتنا وقت لے لو، بس چھوڑ کر مت جانا۔ وہ محبت سے بولا، اس کی آنکھوں میں اس کے جذبات ظاہر ہو رہے تھے۔ زرش نظریں چرا گئی۔ پلیز تھوڑا اور رک جاؤ۔ سوری، میں کوشش کروں گا قریب نہ آؤں، لیکن تم پاس رہا کرو گی تو میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ جانے لگی کہ اس کی کلائی اس کی گرفت میں آ گئی۔ زرش نے مڑ کر گھورا تو اس نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا، پر وہ بھی کیا کرتا، مجبور تھا۔ سامنے اس کی محبت تھی، وہ چاہ کر بھی خود کو دور نہیں کر پا رہا تھا، پر اسے خود کو دور رکھنا تھا، ورنہ وہ پھر چلی جائے گی تو اس بار وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہ جنون تھی، عشق تھی اس کا۔ میں تمہارے ساتھ ایک روم میں تو رہوں گی، پر بہت فاصلے پر۔ وقت مانگا ہے تو وقت دو، خود کو بھی اور مجھے بھی۔ وہ کہتی بیڈ سے تکیہ اٹھا کر صوفے پر جا کر بیٹھی۔ نہیں، تم یہاں نہیں سو سکتی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ ایک بازو میں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کیا مطلب تمہارا؟ لگتا ہے میں نے یہاں آ کر غلطی کر دی۔ اس کی پوری بات سنے بغیر ہی اپنا غصہ نکال کر جانے لگی تھی۔ اس کا بازو پکڑ کر ادیان نے، میری بات تو سنو، تم جو سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، چھوڑو مجھے۔ ادیان اسے روکتا اپنی بات کلیئر کرنے لگا تھا کہ اس کا غصے سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ نہ جانے کون سا غصہ تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک تو اس کی موجودگی میں دل الگ شور مچا رہا تھا۔ زرش غصے میں اپنے بازو کو جھٹکے سے چھڑوایا تھا کہ ادیان درد سے کرا اٹھا۔ اس کے زور سے جھٹکا دینے پر اس کے اندر درد کی لہر دوڑ گئی تھی۔ بازو تھام کر صوفے پر بیٹھا۔ زرش پریشانی سے آگے بڑھ کر پوچھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات تھے۔ میں ٹھیک ہوں، بس تم کہیں مت جاؤ۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا تم بیڈ پر سو سکتی ہو، میں یہاں سو جاؤں گا، لیکن تم پلیز بار بار چھوڑنے کی دھمکی مت دو۔ تم جو کہو گی میں کروں گا، میں بالکل تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا، بس رک جاؤ۔ وہ اپنا درد چھپا کر نم لہجے میں التجا کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی، اسے کھونے کا ڈر وہ شدت سے محسوس کر سکتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے جذباتوں کو دیکھتے ہوئے اسے رونا آنے لگا تھا۔ خود پر ضبط کرتی وہ اٹھ کر چلی گئی، بیڈ پر جا کر لیٹی۔ ادیان جانتا تھا وہ اتنی بری نہیں ہے، اتنی بے حس نہیں ہے۔ یہ تو اس کی دی گئی تکلیف میں بھی وہ ایسی بن گئی ہے، پر جیسی بھی ہو بس اس کے پاس ہو۔ وہ اسے دیکھ کر جیتا تھا تو اسے ہی دیکھ کر مرے گا۔ اس کا جنون دیکھ کر ایک پل کو زرش ڈر گئی تھی۔ کیا کوئی اس حد تک کسی سے جنونی محبت کر سکتا ہے؟ جواب فوراً دل سے آیا، ہاں، ادیان خان زادہ کر سکتا ہے۔
وہ کب سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے اندر ایک ڈر تھا، اگر آنکھ بند کی تو غائب ہی نہ ہو جائے، کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا، اس کی موجودگی حقیقت ہے، یہ ایک خواب۔ لیکن اتنا سمجھ گیا کہ وہ اسے جلد ہی اپنی محبت سے حاصل کر لے گا۔ اسے تکتے ہوئے کب نیند میں چلا گیا اسے پتہ ہی نہیں لگا۔ دوسری طرف اس وجود میں بے چینی تھی، اس کی وجہ سے وہ تکلیف میں تھا، اس کی وجہ سے گولی لگی تھی۔ ہاں میں مانتی ہوں اس نے جو کیا غلط کیا، پر اس نے کوئی تکلیف آج تک نہیں دی تھی اسے، اور وہ ابھی بھی اسے درد دے رہی تھی۔ کتنا پاگل تھا وہ اس کے لیے۔ اگر حالات مختلف ہوتے اور وہ یوں ملے ہوتے تو آج اس کی جنونی محبت پر رشک کرتی۔ زرش ساری رات بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ وجہ وہ تھا، سامنے ایسی حالت میں بھی صوفے پر بمشکل سویا ہوا تھا۔ یہ وہی عدنان خانزادہ تھا جسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس کا گھر کمرہ کتنا بڑا تھا، ہر چیز اس کے پاس تھی، تو بس کمی تھی صرف اس کی۔ لیکن وہ خود کو وقت دینا چاہتی تھی اسے سمجھنے کا۔ اور پھر کچھ دن یہی حالات رہے، دونوں ساتھ ہو کر بھی دور تھے۔ زرش اس کے ساتھ وقت بہت کم گزارتی تھی، جبکہ اس کا دل کرتا تھا کاش وہ اس کے ساتھ بیٹھے، اس کے سینے پر سر رکھے، خوب باتیں کرے، پر یہ کاش ہی اس کے پاس تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا زرش اس کا ہر کام خود کرتی تھی، لیکن بات بہت کم، کام سے ہی کوئی بات ورنہ نہیں، اور وہ جب کوشش کرتا وہ چلی جاتی۔ اب تو اس کے زخم بھی ٹھیک ہونے لگے تھے، پر دل کا زخم ابھی بھی تازہ تھا۔ زرش جانتی تھی وہ اس سے مخاطب کرتا تھا، پر وہ اگنور کر جاتی تھی۔ اس کا ساتھ جو احساس ہوتا تھا وہ اس احساس سے دور بھاگتی تھی۔ وہ محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی اپنے دل کو، اس کے انداز، اس کی آنکھوں کی گہرائی، اس کے جذبات اس کا دل دھڑکا دیتے تھے۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ وہ کمرے میں آئی تو اسے اپنا سامان پیک کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ ہاں میں نے ایک فیصلہ کیا ہے زری، 1 منٹ بیٹھ کر میری بات سنو پلیز۔ اس کا سنجیدہ روپ دیکھتی زرش کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ ایک تو اس کے منہ سے اپنا نام زری سننا اسے بہت اچھا لگتا تھا، وہ نہ جانے کیوں سرخ ہو جاتی تھی۔ عدنان کو یہ رنگ سمجھ نہیں آئے۔ کیسا فیصلہ؟ وہ دونوں صوفے پر بیٹھے کچھ فاصلے پر۔ زرش کا دل خوف سے دھڑکا، وہ کون سا فیصلہ کرنے والا تھا؟ زری میں جانتا ہوں تم یہاں مجبوری میں رہ رہی ہو، میں نے اب تک جو بھی کیا تمہارے ساتھ اس کی معافی چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں آسان نہیں ہے تمہارے لیے مجھے معاف کرنا، یہ سب بھلانا، لیکن میں مجبور تھا۔ شاید میرا راستہ غلط تھا، پر میری نیت نہیں۔ لیکن خیر میں نے دیر کر دی اور تم نے وقت مانگا ہے تو میں تمہیں وقت دے رہا ہوں، لیکن شاید تمہیں یہاں میری موجودگی سکون کی سانس نہیں لینے دیتی۔ شاید تمہیں تھوڑا اور وقت چاہیے۔ میں چاہتا ہوں تم یہاں سکون سے رہو، تمہیں یہاں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، میرا وعدہ ہے۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں، تب تک نہیں لوٹوں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ بس تم خوش رہو، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تمہیں اب کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اب تب ہی واپس آؤں گا جب تم بلاؤ گی۔ وہ یہ باتیں دل پر پتھر رکھ کر رہا تھا۔ یہ وہی جانتا تھا کہ کیسے خود کو اس سے دور رکھنے پر راضی کیا تھا اس نے۔ کب تک اسے یوں گھٹ گھٹ کر جیتے دیکھ سکتا تھا؟ اس کا بھی حق آزادی کا تھا، اور وہ اس کی باتوں پر ساکت ہو گئی تھی۔ وہ اس کے دور رہنے کی وجہ پر کتنا بڑا فیصلہ لے بیٹھا تھا۔ زرش کا دل ڈوبا تھا، یہ سب نہیں سوچا تھا، نہیں چاہا تھا۔ محبت تو ہونے لگی تھی، اس کا یوں اس کی ہر بات پر سر خم کرنا کتنا اچھا لگتا تھا اسے۔ اور اب یہ کیا، اتنا آسان ہوتا محبت سے دور رہنا؟ تم یہ جھوٹ بول رہے ہو نا، تنگ کرنے کے لیے کہا ہے نا۔ اسے یقین نہیں آیا، وہ بھلا کیسے دور رہ سکتا تھا اس سے؟ کیا وہ رہ لے گی اب؟ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر تم اب بھی یہی سمجھتی ہو کہ میں تمہیں قید میں رکھنا چاہتا ہوں تو تم جا سکتی ہو، میں تمہیں زبردستی روکنا نہیں چاہتا، لیکن میں جانتا ہوں تم نہیں جاؤ گی۔ تم لوگوں کے لیے اپنے شوہر کا گھر ہی آخری منزل بن جاتا ہے، اسی لیے تم یہیں رہو گی، یہ تمہارا گھر ہے۔ بس میں تمہیں مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ زرش کی آنکھوں میں حیرانی اور بے یقینی تھی، پھر انہی میں سمندر جمع ہونے لگا تھا۔ عدنان نے گہرا سانس بھرا، ایک درد تھا دل میں جو وہ ساتھ لے جا رہا تھا، بوجھل دل سے اٹھا۔ اس نے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور دروازے کی طرف بڑھا۔ زرش کی آنکھوں میں دکھ کی ایک ہلکی سی لہر ابھری، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اگر وہ اسی طرح خاموش رہی تو وہ چلا جائے گا اسے چھوڑ کر۔ عدنان دروازے کے قریب جا کر رک گیا۔
زرش پلیز ہو سکے تو ایک بار دل سے معاف کر دینا، میرا مزید امتحان مت لینا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے مرنے سے پہلے بچا لینا، ادیان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اسے لگا اس کا دل بند ہو جائے گا اگر وہ گھر سے باہر نکلا تو۔ زرش نے آنکھیں بند کی، ایک گہری سانس لی، پھر آہستہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ادیان، اس کی آواز پر ادیان نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے ادیان، اپنا فیصلہ سنا کر جا رہے تھے، میری سنی؟ ہمیشہ یہی کرتے ہو، کبھی دوسروں کی بھی سن لینی چاہیے، زرش غصے میں نم لہجے میں کہا۔ ادیان کے چہرے پر حیرانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ میں تمہیں چھوڑ کر جا سکتی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں اب تم سے دور نہیں رہ سکتی، اور میں ڈرتی تھی کہیں یہ سب جلدی تو نہیں، تم نے جو کیا اس کی سزا اتنی جلدی ختم کر دوں۔ زرش بہتے ہوئے آنسوؤں سے خفگی سے بولی۔ ادیان تیزی سے اس کے قریب آتے اسے بازو میں پکڑتا، اسے قریب کرتے ہوئے پوچھا، تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ اگر یہ سچ ہے تو میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ادیان کی آنکھوں میں حیرانی تھی، خوشی تھی، محبت تھی۔ اس نے ایک بار پھر یقین دہانی چاہی۔ کیا یہ سچ ہے زری؟ پلیز بولو۔ زرش نے نم نگاہوں سے مسکرا دی۔ ہاں سچ ہے، تمہاری محبت کے آگے میں ہار گئی ادیان خانزادہ، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ ادیان نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ آئی، جیسے وہ برسوں بعد دل سے مسکرایا ہو۔ میں نے کہا تھا نا، خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا، ادیان نے چھیڑا۔ تم پھر سے بدلہ لے رہے ہو؟ اس کی بات پر زرش حیرانگی سے پوچھتی۔ وہ مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلا گیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے زری کہ تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے؟ مجھے معاف کر کے، مجھ سے محبت کر کے، تم نے اس شخص کو محبت کرنا سکھا دیا جو محبت کو کمزوری سمجھتا تھا۔ پھر تم نے میری زندگی بدل دی، تم میرا جنون ہو، میرا عشق ہو زری۔ زرش نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ محبت کمزوری نہیں، طاقت ہوتی ہے ادیان، زرش نے آہستہ سے کہا۔ میں تم سے نفرت کرنا چاہتی تھی، مگر اب؟ ادیان نے چونک کر اسے دیکھا۔ مگر اب کیا زرش؟ زرش نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکائیں۔ اب شاید میں تم سے بہت محبت کرنے لگی۔ حیا سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ادیان کی آنکھوں میں چمک آ گئی، وہ جان گیا تھا کہ اس کی محبت جیت چکی تھی۔ ادیان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، وہ اسے سینے سے لگا کر بولا، تم میری ہو زرش، اور میں تمہیں کبھی کھونے نہیں دوں گا۔ زرش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ جان گئی تھی کہ ادیان کی محبت سچی تھی، یہ محبت کی جیت تھی، ایک ایسی محبت جو نفرت اور انتقام کی گرداب سے نکل کر اپنی حقیقت کو پا چکی تھی، ایک ایسا جنون تھا جو عشق تک پہنچا تھا۔